السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں طائف شہر میں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ طائف شہر ہے، آپ اس کا نظارہ کیجئے اور ہم آپ کو آگے چل کر کے تاریخی مقامات دکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد، ان کا مزار، شہدائے طائف کی قبریں، قبرستان، اور طائف میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر ٹھہرے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر گئے، مکہ والوں سے بالکل نا امید ہو گئے۔ آپ نے مکہ والوں کو سمجھایا لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر کا رخ کیا اور طائف میں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ لیکن وہ لوگ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ پر پتھر برسائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہولہان ہو گئے اور ایک جگہ تھک کر کے چور ہو کر کے بیٹھ گئے۔ تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے، وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو وہیں پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سے کفار طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چٹان گرانی چاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہیں کا وہیں روک دیا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ یہ جو ہے پورا اس کا نظارہ کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے تھے، جو ہے انگور کے باغ میں، تو وہ باغ بھی آپ کو دکھلائیں گے انگور کا۔ تو اس کے جو مالک تھے وہ حضرت عتبہ تھے، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو جن کا نام عداس تھا، عداس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انگور کا ایک خوشہ دے کر کے بھیجا کہ اس مسافر کو یہ انگور کا خوشہ دے کر کے آ جاؤ۔ تو جو ہے وہ انگور کا خوشہ دے کر کے آئے، تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ صحابی، وہ عتبہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہم دکھائیں گے۔ حضرت عداس کے نام پر ایک مسجد بھی وہیں پر بنی ہوئی ہے، تو وہ مسجد بھی آپ کو دکھلائیں گے۔ تو آپ جو ہے پہلے شہر کا نظارہ کیجئے۔ یہ جو آپ کو سامنے ہری ہری سی مینار دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی مجرم ہوتا ہے، کسی کا قتل کر دیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، تو اسی مسجد کے اندر اس سے قصاص لیا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یعنی کہ حدود یہیں پر جاری ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ اس شہر کا نظارہ کیجئے۔ یہ شہر جو ہے بہت ہی ٹھنڈا شہر تھا، ہم گئے تھے یہاں پر تو بہت ہی ٹھنڈک اس کے اندر محسوس ہوئی۔ ہر قسم کے میوے یہاں پر ہم کو ملے، انگور بہت موٹے موٹے، میٹھے میٹھے، لال لال، سرخ سرخ جو ہے انگور تھے، وہ بھی ہم نے جو ہے کھائے۔ آپ اس شہر کا نظارہ کیجئے، دیکھیے کتنا صاف ستھرا شہر ہے، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی ماشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے، آپ اس کو ذرا دیکھیے۔ یہاں جو ہے سعودی عرب کے اندر بغیر اے سی کے کام نہیں چلتا، چاہے کار ہو یا گھر ہو۔ تو ہم جس بس میں گئے تھے تو اس بس میں بھی جو ہے اے سی لگی ہوئی تھی، تو چونکہ گرمی ہوتی ہے اور جو ہے چونکہ لوگوں کے پاس میں مال و دولت بہت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو یہ لوگ جو ہے آرام طلب بھی ہو گئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ کتنا ہرا بھرا شہر ہے ماشاءاللہ، تو آپ اس کا نظارہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے ہم پہنچنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر۔ یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھلائیں گے وہ گیٹ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے یہ گیٹ، آپ دیکھیے ذرا۔ نظارہ کیجئے، یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے باب عبداللہ ابن العباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہیں پر قیام کیا کرتے تھے، یہیں پر ان کا قیام تھا، انہی کی طرف منسوب ایک مسجد بھی ہے یہیں پر۔ یہ دیکھیے جو سامنے آپ کو مینار نظر آ رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب مسجد ہے اسی کی مینار ہے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے
مکتبہ عبداللہ ابن عباس نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک لائبریری یعنی کتب خانہ ہے۔ ہم آپ کو یہ لائبریری بھی اندر سے دکھائیں گے۔ اس میں قسم قسم کی کتابیں ہیں، لیکن جب ہم گئے تھے تو یہ لائبریری بند تھی، صرف دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم باہر سے ہی اس کی کتابیں آپ کو دکھلائیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، ماشاءاللہ بہت لوگ جو بھی یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ حضرات اس جگہ پر بھی آتے ہیں طائف گھومنے کے لیے۔ تو جو طائف میں آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی طرف بھی آتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ لائبریری کا اندر کا نظارہ ہے، ماشاءاللہ کتنی صاف ستھرے طریقے سے، کتنے سلیقے سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج چونکہ چھٹی تھی، چھٹی کے دن میں ہم گئے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا نظارہ نہیں ہو سکا اندر سے۔ اب ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے طائف کے پھل فروٹ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یہ بک رہے تھے، انگور لال لال، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان حضرات کو۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب مسجد کی یہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، جامع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باہر دکان سی لگی ہوئی تھی، اور یہ دیکھیے یہ شہدائے طائف کی قبریں ہیں اس جگہ پر۔ یہ جو آپ کو احاطہ نظر آ رہا ہے، سعودی حکومت نے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جاتے ہیں تو بدعتیں پھیلاتے ہیں، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی منتیں مانگتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی مٹی اٹھا کر کے لاتا ہے۔ تو سعودی حکومت نے بدعتوں سے روکنے کے لیے ان تمام مقامات کی چہار دیواری کر دی۔ اور یہ جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اونچی سی دیوار، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اسی کے اندر قبر ہے۔ اس کو بھی سعودی حکومت نے گھیر دیا ہے، یہاں پر بھی لوگ بدعتیں کیا کرتے تھے اندر جا کر کے، اس لیے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جاتے ہیں تو بدعتیں پھیلاتے ہیں جا کر کے، کوئی دعائیں مانگتا ہے ان سے، کوئی جو ہے اپنی مرادیں مانگتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی کچھ۔ تو اس وجہ سے سعودی حکومت نے پابندی لگا دی، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ آج یہ مسجد بھی بند تھی، جس وقت ہم پہنچے تو یہ مسجد بند تھی، اندر جانا نہیں ہو سکا۔ اب ہم آ گئے ہیں اس مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے پتھر پھینکا تھا۔ یہ دیکھیے جو اوپر آپ کو پتھر دکھائی دے رہا ہے، بڑا سا یہ چٹان، اسی کو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے لڑکایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی کے دامن میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیے وہ جو چھوٹی سی مسجد جو بنی ہوئی ہے سامنے، یہ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہیں پر انہوں نے سوچا کہ اوپر سے پتھر گرا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا تھا کہ آپ اگر کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے میں ان طائف والوں کو نیست و نابود کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں سے وہ چٹان اوپر سے گرانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی اور اس جگہ پر جو ہے ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ سب لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جن دو پہاڑوں کو ملانے کا فرشتے نے کہا تھا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان میں سے ایک پہاڑ تو یہی تھا جس پر یہ چٹان موجود ہے، جس کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور دوسرا پہاڑ جو ہے صفا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تو یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ جو ہے یہ کوئی مکان ہے، پرانا مکان تھا، تو اس کی باقیات یہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیے ہم آپ کو نیچے سے دکھلاتے ہیں یہ مسجد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے طائف والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، بد دعا نہیں فرمائی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو
تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے چکنا چور کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اس جگہ پر بیٹھ کر کے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد یہاں پر بنا دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا بڑا کام لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر بعد میں یہ طائف والے ایمان لے کر کے آئے اور بڑے بڑے کارنامے جو ہے انہوں نے انجام دیے۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں طائف کے رہنے والے تھے جنہوں نے ہندوستان فتح کیا۔ یہ دیکھیے، یہ وہی پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں اور جو مکہ کے اندر صفا پہاڑ ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ فرشتے نے کہا تھا کہ ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور یہ بستی جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی۔ اب ہم آگے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے باغ میں بیٹھے تھے، اس جگہ پر راستے میں چلتے ہوئے یہ مسجد جو سامنے آپ کو جو ہے مینار سی نظر آ رہی ہے، یہ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کا نام۔ اس کے پاس بھی ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، یہ بھی مقام آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ بھی جو ہے ساتھ تھا، ہم اہل و عیال ہم گئے تھے اس سفر میں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ان جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، ضرور بھی ضرور۔ آگے دیکھیے، ہم آپ کو وہیں پر لے کر کے چلتے ہیں جہاں وہ مسجد ہے۔ جی، یہ دیکھیے وہ مسجد آ گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد ہے یہ مسجد دیکھیے، بہت پرانی مسجد ہے۔ یہ دیکھیے، اس کا نظارہ کیجیے آپ، ماشاءاللہ۔ اس کو بھی سعودی حکومت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ جا کر کے بدعتیں پھیلاتے ہیں یہاں پر، ان تمام جگہوں پر جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف منسوب ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا تھوڑا سا بھی تعلق رہا ہے، تو وہاں پر جا کر کے لوگ خرافات اور بدعتیں پھیلاتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سعودی حکومت نے ان تمام جگہوں پر داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اس باغ کی طرف، جو انگور کا باغ تھا، اس باغ کی طرف ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے چور ہو کر کے بیٹھ گئے تھے، اور وہاں پر حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو انگور کا خوشہ لا کر کے دیا تھا، جو اس وقت غلام تھے عتبہ کے۔ تو جو ہے اس باغ کی طرف ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب ہم اس احاطے کے اندر داخل ہو گئے ہیں جہاں وہ باغ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، جو بھی حرمین میں آتا ہے تو وہ ان جگہوں پر ضرور آتے ہیں۔ ہم تو اس مقصد سے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن جگہوں پر مبارک قدم پڑے ہیں، اور ہم بھی ان مقامات کو دیکھ لیں۔ ابھی تک تو کتابوں میں ہی پڑھا تھا، تو اپنی آنکھوں سے بھی ان مقامات کو دیکھ لیں۔ یہ سب کچا تھا یہاں پر، تو ہم نے اپنے جوتے اتار دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی دھول شاید ہو سکتی ہے کہیں اڑ کر کے ہمارے قدموں میں بھی لگ جائے۔ تو یہ دیکھیے، یہ وہ باغ ہے۔ یہ جو احاطہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، جھاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں، یہ سب وہ باغ تھا اس وقت انگور کا، لیکن اب یہ جو ہے باغ ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف یہاں پر جھاڑ جھنکاڑ اور جھاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، باغ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جگہ ابھی تک باقی ہے، بہرحال جگہ باقی ہے، لیکن باغ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تاریخی مقامات ہیں۔ یہ دیکھیے، ماشاءاللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں کسی وقت میں ان جگہوں پر تشریف فرما تھے۔ اے دیکھیے بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان تمام جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق دے اور اسباب مہیا فرمائے سب کے لیے۔ اے دیکھیے ماشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب ہے مسجد، وہ مسجد لے کر کے آئے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کچھ حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ اس کو آپ ویڈیو کو روک کر کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ سمی المسجد بہذا الاسم نسبۃ الی عداس، یہ پورا جو ہے روک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، یہ دیکھیے بہت شاندار خوبصورت مسجد ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن ماشاءاللہ بہت شاندار، ہر قسم کا اس کے اندر انتظام ہے، پانی کا اور ہر چیز کا، ٹھنڈا پانی، ہر گرم پانی، ہر طریقے کا اس کے اندر انتظام ہے۔ اب ہم مسجد سے باہر آ چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں دوسرے مقامات کی طرف۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکانات ہوا کرتے تھے کبھی کسی زمانے میں۔ اب مکانات تو نہیں ہیں لیکن وہ جگہ اور وہ میدان باقی ہے ابھی، اور کفار کے بھی مکانات پڑتے ہیں ہی راستے میں، ابھی آپ کو دکھلائیں گے ہم۔ جو کفار تھے ان کے مکانات، ان کے باقیات موجود ہیں ابھی، وہ بھی ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ یہ دیکھ لیے، یہ جو ہے یہ کفار کا یہ باغ تھا، یہ جو حصہ ہے، اور یہ مکان تھا ان کا، اور یہ جو پورا احاطہ ہے یہ انہی کا باغ تھا کسی زمانے میں۔ تو لیکن اب سب کھنڈر ہو چکا ہے، مکانات بھی سب جو ہے کھنڈر ہو چکے ہیں۔ یہ اسی زمانے کے سنا ہے کہ مکانات تھے۔ جو ہے آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے سب پہلے کے پرانے مکانات کے باقیات بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے چھت جو ہے اس کی لکڑی کی ہے، بالکل گیلری نما ہے، جیسے کہ گیلری ہوتی ہے، گلی ہوتی ہے، گلی کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہو، وہی ہے۔ لکڑیاں ہیں سب اوپر، یہ سب مکانات جو ہے کھنڈر ہو چکے ہیں، باقیات باقی ہیں ابھی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے بالکل سنسان پڑا ہوا ہے سارا علاقہ۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکانات ہوا کرتے تھے۔ اس جگہ پر اب مکانات ختم ہو گئے ہیں، صرف یہ میدان باقی ہے، میدان باقی ہے۔ یہ جو راستہ ہے، راستے کے دونوں طرف یہ میدان بنا ہوا ہے۔ ادھر بھی دیکھیے، ہم آپ کو وہاں بھی دکھلائیں گے۔ یہ دیکھ لیے، یہ دیکھیے راستے کی اس طرف بھی ایک میدان پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکانات ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہم روڈ پر آ گئے ہیں۔ یہ روڈ سے جو ہے، یہ دیکھیے حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد دکھائی دے رہی ہے، اور یہ آس پاس کا علاقہ ہے۔ اب ہم روڈ پر آ گئے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھلائیں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ ابھی ہم اپنی گاڑی کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے قبیلہ بنو سعد، جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا ہے، تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھلائیں گے، ان کے مکان کے باقیات، قبرستان اور
وہ کنواں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے وہ جگہ بھی دکھلائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کفار طائف کی بستی تھی، یہ جو آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے یہاں اب سب کھنڈر ہو چکا ہے۔ قبیلہ بنو سعد ہم آپ کو دکھلائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی ہم چلتے ہیں قبیلہ بنو سعد کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے بنے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو عرب کی اور بھی تاریخی مقامات دکھلائیں گے، حرمین کے اور دیگر جگہوں کے۔ اب میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔